جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید ویسا نظر نہیں آئے گا جیسا اب ہے۔ ایران میں ایسا صدر چاہتے ہیں جو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ ایران کے خلاف زمینی کارروائی تباہ کن ثابت ہوگی۔ امریکی صدر کی دھمکی، جنگ ختم ہونے کا ٹائم فریم دینے سے بھی گریز، کہا معلوم نہیں جنگ کب تک جاری رہے۔ ایرانی قیادت کی سیٹلمنٹ کی خواہش ہے مگر امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے کی تلاش میں نہیں۔ ٹرمپ نے ایرانی اسکول پر حملے کا ذمہ دار ایران کو قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میناب میں اسکول پر حملہ ایران کی طرف سے کیا گیا۔ روس کی جانب سے ایران کی مدد کرنے کے شواہد نہیں ملے۔ نہیں چاہتے کہ کرد فورسز ایران میں داخل ہوں۔ تیل کی قیمتیں تیزی سے کم ہونے کی پیش گوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم پر بھی تنقید، بولے برطانیہ اب مشرق وسطیٰ میں 2 طیارہ بردار جہاز بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ ہمیں اب برطانیہ کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہ بات یاد رکھیں کہ جنگ جیتنے کے بعد شامل ہونے والے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ ایران سے جنگ میں ہلاک امریکی فوجیوں کی لاشیں امریکہ پہنچا دی گئیں۔ تقریب میں امریکی صدر اور خاتون اول کی بھی شرکت۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی علی لاریجانی کا جنگ کے دوران متعدد امریکی فوجیوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ اپنے غلط حساب کتاب کے دلدل میں پھنس چکا۔ خطے کے ممالک جان چکے ہیں کہ امریکہ اب ان کی سیکیورٹی یقینی نہیں بنا سکتا۔ ٹرمپ ایران پر حملہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا مقصد ایران کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا تھا۔ امریکہ ایران کو وینزویلا جیسی صورتحال میں دھکیلنا چاہتا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر 9ویں روز بھی خوفناک بمباری۔ ایران کی تیل کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کوہا، شہران اور کاراج میں 30 آئل سٹوریج ٹینکس پر حملے۔ تہران میں ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوج کا دفاعی نظام، ہیڈ کوارٹر اور گودام سمیت دیگر ڈھانچے تباہ ہونے کا دعویٰ۔ بیلسٹک میزائل بنانے اور لانچ کرنے کا مقام بھی نشانہ بنا۔ ایران کا 24 گھنٹے میں 200 سے زائد امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق 21 امریکی بحرین میں نیول اڈے پر مارے گئے۔ شمالی خلیج فارس میں امریکی آئل ٹینکر اور اسرائیل میں حیفا ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیلی شہر حیفا میں نیول بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج نے جدید ترین بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل قدیر اور فتح چلا دیے۔ کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل سے تل ابیب کو نشانہ بنایا۔ کئی میزائل دشمن کے دفاعی نظام کو چمکا دے کر ہدف پر جا لگے۔ متعدد عمارتیں تباہ۔ پاسداران انقلاب نے نئے حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ عراق کے شہر اربل میں امریکی اڈے پر ڈرون حملہ۔ ایران کا دبئی میرینا میں امریکی فوجی مقام کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ ریاض کے سفارتی علاقے پر ڈرون حملہ ناکام۔ ایران نے حملے جاری رکھے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ سعودی عرب کی پہلی بار ایران کو جوابی حملے کی وارننگ۔ سعودی حکام نے خبردار کیا کہ وہ تہران اور امریکہ کے درمیان تنازع کے سفارتی حل کے حامی ہیں۔ تاہم اگر مملکت یا اس کے توانائی کی تنصیبات پر حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی ہم منصب اور سعودی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ سعودی حکام اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ میٹھے پانی کے پلانٹ پر حملہ امریکی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت رکنے تک حملے جاری رکھیں گے۔ دشمنوں کو ایران کے ہتھیار ڈالنے کی خواہش قبر میں لے کر جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک پیغام، بولے علاقائی ممالک سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ ہمارے حملے ہمسایہ ممالک پر نہیں، وہاں موجود امریکی اڈوں پر ہوئے جو دشمن کے ایران پر حملے کا جواب ہیں۔ مسعود پزشکیان نے اس سے پہلے پڑوسی ممالک پر حملوں کی معذرت کی تھی۔ ادھر ایرانی مسلح افواج کے ترجمان کا کہنا ہے ہم پڑوسی ممالک سے ہاتھ ملائیں گے اور امریکیوں کو خطے سے نکال باہر کریں گے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون۔ خبر ایجنسی کے مطابق خطے کی بدلتی صورتحال اور قطر پر حملوں سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
امیر قطر نے کہا کہ قطر اپنی خود مختاری سلامتی اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی ضروری اقدام سے گریز نہیں کرے گا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے امکانات پر بھی غور کیا۔ ایرانی ڈرون حملوں کے بعد قطر کی گیس سپلائی متاثر ہونے پر بھی گفتگو کی گئی۔ پنجاب میں پیٹرول کی بچت کے لیے اہم تجاویز حکومت کو پیش۔ سرکاری اجلاس آن لائن کرنے اور ورک فرام ہوم کی سفارش۔ یونیورسٹیز اور کالجز میں کلاسز آن لائن کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق عوامی ٹرانسپورٹ کا استعمال بڑھایا جائے گا۔ اورنج لائن اور میٹرو بس سروس کے اوقات کار میں اضافے کی تجویز آ گئی۔ ادھر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فیلڈ افسران کو پیٹرول پمپس کی سخت مانیٹرنگ کا حکم۔ ذخیرہ اندوزی یا مصنوعی قلت کے مرتکب مالکان کے خلاف فوری کارروائی ہوگی۔ اور T20 ورلڈ کپ کا فائنل آج بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ احمد آباد اسٹیڈیم میں شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ سیمی فائنلز میں بھارت نے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو شکست دی تھی۔ T20 ورلڈ کپ فائنل میں دونوں ٹیمز پہلی بار مد مقابل ہوں گی۔ بھارت 2 بار ورلڈ کپ جیت چکا، نیوزی لینڈ ٹیم ابھی تک کوئی ٹائٹل نہیں جیت پائی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایک بار پھر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ فریقین کا مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کا ورچوئل ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس کویت، سعودی عرب، قطر، عمان، اردن اور مصر کی درخواست پر بلایا گیا۔ ایران پر بڑے سے بڑا حملہ بھی رجیم چینج نہیں لا سکے گا، امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق خفیہ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کی اپوزیشن منقسم ہے، جو فی الحال ایران کا کنٹرول سنبھالنے کے قابل نہیں۔ ادھر ایرانی تجزیہ کار ڈاکٹر تریتا پارسی کا کہنا ہے ایران کے شہری امریکی جنگ کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اگر امریکہ نے ایران میں کرد گروہوں کی حمایت کی تو مخالفت کرنے والے بھی مل کر کردوں کا مقابلہ کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سادگی اور بچت پلان تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ 48 گھنٹے میں قابل عمل تجاویز طلب کر لی۔ حکم دیا کہ ایسا پلان تشکیل دیا جائے کہ عوام پر بوجھ کم سے کم پڑے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پارٹی قائد میاں نواز شریف سے بھی ملاقات۔ ملکی معیشت کی صورتحال اور عالمی منڈی کے دباؤ کے باعث تیل کی قیمتیں بڑھانے سے آگاہ کیا۔ بتایا کہ عوام پر کم سے کم بوجھ منتقل کرنے کی پالیسی اختیار کی ہے۔ سعودی عرب سے رابطے میں ہے، اگلے 48 گھنٹوں میں مزید تیل ملنے کی امید ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ نواز شریف نے ہدایت دی کہ غریب آدمی کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ قومی اتحاد اور مؤثر حکمت عملی سے کسی بھی بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے۔